بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 اپریل 2020 بروز منگل سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، سب سے پہلے خبر شامل کرتے کہ ایک دو دن سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ سعودی عرب میں مساجد کو کھولا جا رہا ہے۔ اس پر وزارت اسلامی امور و دعوت نے کہا ہے کہ مملکت بھر کی مساجد میں جمعہ اور جمعات کی نماز پر پابندی برقرار ہے، یہ ابھی اٹھائی نہیں گئی۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ مملکت کی مساجد میں جمعہ اور جمعات کی نماز جلد بحال کی جانے والی ہے اور کسی بھی وقت اعلان کر دیا جائے گا۔ اس پر وزارت اسلامی امور نے کہا ہے کہ مساجد میں نماز پر پابندی کا سلسلہ فی الحال برقرار رہے گا، تاہم مساجد کی صفائی و مدت اور سینیٹائزنگ کی کارروائی حفاظتی تدابیر کے طور پر کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کے طور پر 17 مارچ 2020 کو مساجد میں نماز پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ دمام میں غیر ملکی ورکرز کے لیے عارضی رہائش تیار۔ ناظرین، دمام میں غیر ملکی کارکنان کے لیے 10,000 مربع میٹر کے پلاٹ پر عارضی رہائشی مرکز تیار کر لیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق گورنر مشرقی ریجن شہزادہ سعود بن نائب نے ہدایت جاری کی تھی کہ کورونا وائرس کی وبا ماحول میں غیر ملکی ورکرز کے لیے دمام میں عارضی رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ شہزادہ سعود بن نائب نے ہدایت دی تھی کہ یہاں ایسے غیر ملکی ورکرز کو ٹھہرایا جائے جن پر وائرس میں مبتلا ہونے کا شبہ ہے، اور ایسے ورکرز کو بھی رہائش فراہم کی جائے جو کہ کورونا وائرس کے مریضوں سے ملتے جلتے رہے ہیں۔ عارضی رہائشی مراکز میں وزارت صحت کی جانب سے ایکٹیو کورونا ٹیسٹ کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ مالز اور تجارتی مراکز بدھ سے کھلیں گے۔ ناظرین، سعودی عرب کے تمام شہروں میں بدھ 29 اپریل سے شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کھل جائیں گے۔ تھوک اور ریٹیلز کے تاجروں نے گاہکوں کے خیر مقدم کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہے۔ وزارت بلدیات نے تجارتی مراکز اور مالز کھلنے کی شرائط جاری کی ہے۔ تمام صارفین اور کارکنان کے درمیان ہر وقت محفوظ فاصلہ رکھنا ہوگا۔ گاہکوں کے اجتماع سے گریز کرنا ہوگا۔ کرنسی نوٹ سے کرتے ہوئے مشین ذرائع سے رقوم ادا کرنا ہوگی۔ کپڑوں کے چیکنگ روم، نماز کی ادائیگی کے لیے مخصوص کمرے بند کرنا ہوں گے۔ ای گیٹ کو مؤثر کرنا ہوگا۔ ای گیٹ نہ ہونے کی صورت میں دروازے سے مستقل بنیادوں پر کھلے رکھنا ہوں گے۔ فروخت کردہ سامان نہ بدلنے کی اجازت ہوگی اور نہ واپس لینے کی اجازت ہوگی۔ شاپنگ مالز میں جس کا ٹمپریچر 38 ہوگا اسے قرنطینہ منتقل کیا جائے گا۔ ناظرین، سعودی عرب کے علاقے وادی دواسر میں جرائم کا سراغ لگانے والے ادارے نے کورونا وائرس کے جعلی معالج کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے اہلکار نے بتایا کہ ادارے کو رپورٹ ملی تھی کہ اقامہ و صحت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا ایک غیر ملکی کارکن وادی دواسر میں کورونا کا معالج بنا ہوا ہے۔ اطلاع ملتے ہی وادی دواسر پولیس کے ڈائریکٹر کرنل فہد العتیبی نے ایک کمیٹی تشکیل دے کر جعلی معالج کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ معالج کو کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کی تحویل میں دے دیا گیا۔ چھاپے کے دوران کلینک سے مختلف قسم کی دوائیوں کا اسٹاک برآمد ہوا۔ پوچھ گچھ سے پتہ چلا کہ دوائیں نامعلوم ذرائع سے حاصل کی گئی تھی۔ بھاری رقم بھی برآمد ہوئی۔ سیکورٹی اہلکاروں نے جعلی غیر ملکی معالج اور اس کے 5 دوستوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کی تحویل میں دے دیا۔ احتیاطی تدابیر سے ہی حالات معمول پر آئیں گے۔ ناظرین، سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشہلوب نے کہا ہے کہ کرفیو میں نرمی کا دارومدار حفاظتی اقدامات کی مکمل پابندی پر ہے۔ اخبار 24 کے مطابق الشہلوب نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اگر سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور اس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات اور سماجی دوری کے اصول کی مکمل پابندی کی تو ایسی صورت میں مملکت بھر میں حالات بہت جلد معمول پر آ جائیں گے۔ طلال الشہلوب نے بتایا کہ اگر کوئی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی کہیں بھی کوئی اجتماع تقریب دیکھے تو پہلے فرصت میں کلنہ امن اپلیکیشن کے ذریعے اس کی اطلاع دے۔ اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
عرب وزرائے خارجہ کا ہنگامی آن لائن اجلاس جمعرات کو ہوگا۔ وزرائے خارجہ کی سطح پر عرب لیگ کا ہنگامی آن لائن اجلاس جمعرات کو ہوگا، جس میں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے متعلق گفتگو ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مغربی کنارے کے بعض حصوں کو اسرائیلی کالونیوں میں شامل کرنے کے فیصلے پر مشترکہ رد عمل پیدا کرنے کے لیے اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ عرب لیگ ذرائع کے مطابق ہنگامی آن لائن اجلاس فلسطین کے مطالبے پر منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی تائید سعودی عرب، مصر، کویت، اردن، الجزائر اور یمن نے بھی کی ہے۔ فلسطین کی قانونی و مدد کے لیے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔